امید ہے آپ بخیریت ہوں گے۔ آج کی ہماری غزل اسکرین پر نظر آ رہی ہے۔ اس سے پہلے ایک بات آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھ سے کچھ دوستوں نے کمنٹ میں غالب کی مخصوص غزلوں کی تشریح مانگی ہے۔ میں نے انہیں نوٹ کر لیا ہے، انشاءاللہ آئندہ ان کے مطابق ہی ویڈیو ڈالوں گا۔ آج کی غزل کا مطلع ہے، یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ اس شعر کا مزہ یہ سوچ کر ہے کہ غالب مرنے کے بعد یا مرتے وقت کہہ رہے ہیں۔ غالب کہتے ہیں کہ کیا فائدہ جو میں اور بھی جیتا رہتا، اگر میں اور دن زندہ بھی رہتا تو مجھے میرا محبوب کبھی نہ ملتا، گویا محبوب کا وصال میری قسمت میں لکھا ہی نہ تھا اور میں سدا اس کے انتظار کی آگ میں جلتا رہتا۔ تیرے وعدے پر جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ اس شعر کا دوسرا مصرع بہت مشہور ہے۔ یہ اکثر کسی کا جھوٹا بھرم توڑنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ خوشی سے مر جانا محاورہ بھی ہے جو بہت خوش ہوتے وقت کہتے ہیں، اور اس کے الفاظ دیکھیں تو اس کا مطلب ایسا ہے کہ خوشی سے کوئی واقعی مر جائے۔ اسی کو بنیاد بنا کر یہ خوبصورت سا شعر کہا ہے۔ شعر کا مطلب یہ ہے کہ میرے معشوق، تیرا جو خیال ہے کہ تو نے ہم سے جو وصال یعنی ملن کا وعدہ کیا تھا، ہم اس کے بھروسے آج تک جیتے رہے، تو تیرا خیال جھوٹا یعنی غلط ہے۔ اگر ہمیں تیرے وعدے پر بھروسہ ہوتا تو ہم یہ سن کر ہی خوشی سے مر جاتے، یا آج کل کی زبان میں کہیں تو خوشی کے مارے مر جاتے۔ اس شعر میں اہم بات یہ ہے کہ غالب نے محبوب کو برتر بنائے رکھا اور اس کی وعدہ خلافی کا احساس بھی کرا دیا۔ تیری نازکی سے جانا کہ بندھا تھا عہد بودا، کبھی تو نہ توڑ سکتا اگر استوار ہوتا۔ بودا یعنی کمزور کم ہمت، استوار یعنی پختہ مضبوط۔ غالب اس شعر میں محبوب کو نازک اور نزاکت والا کہہ رہے ہیں، لیکن یہی بات اگر صاف صاف کہہ دے تو وہ غالب ہی کہاں۔ آئیے اس شعر کو کھولتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ دو محبت کرنے والے وعدہ کرتے ہیں یا یہ بات گانٹ باندھ لیتے ہیں کہ ہم الگ نہیں ہوں گے۔ غالب کے محبوب نے ان سے بھی اسی طرح کا ایک عہد باندھا، لیکن غالب کہتے ہیں کہ میرا محبوب بہت نازک اور نزاکت والا ہے، اور آگے محبوب سے شکایت کرتے ہوئے کچھ طنز کے انداز میں کہتے ہیں، چونکہ وہ نازک ہے اس لیے اس نے جو عہد باندھا وہ بھی بہت نازک ہی رہا، اور محبوب نے خود کچھ وقت بعد اسے توڑ دیا یا توڑ پایا۔ اگر وہ استوار ہوتا یعنی پختہ اور مضبوط ہوتا تو محبوب اسے نہ توڑ پاتا۔ بڑی خوبصورتی سے غالب نے محبوب کو نزاکت والا بھی بتا دیا اور عہد شکن یعنی عہد توڑنے والا بھی۔ یہاں پر ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، دراصل یہ اشعار پڑھ کر جو ذہن میں معنی آتے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تشریح کرتے وقت ان میں سے اکثر کی لذت فوت ہو جاتی ہے یا بہت حد تک کم ہو جاتی ہے، یا تو جو الفاظ ان اشعار کے شایان شان ہوں وہ مشکل ہوتے ہیں جنہیں میں استعمال نہیں کرتا، یا تشریح کو مختصر رکھنا مقصود ہوتا ہے۔ جو حضرات اس میں کمی بیشی محسوس کریں وہ درگزر فرمائے۔ اگلا شعر ہے، کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو، یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا۔ تیر نیم کش یعنی ایسا تیر جو زیادہ کھینچ کر زور سے نہ چلایا گیا ہو، اور وہ جب کسی کو لگے تو اس کے جسم کے پار نہ ہو بلکہ جسم میں ہی رہ جائے، جو زیادہ تکلیف کا سبب ہوتا ہے۔ انسان کی جو پلکیں ہوتی ہے وہ بھی تیر کمان کے مشابہ ہوتی ہے، اور جب محبوب عاشق کو دیکھتا ہے تو گویا اس کے دل میں جا کر یعنی عاشق کے دل میں جا کر معشوق کی نظر کا تیر لگتا ہے۔ اس مناسبت سے شعراء کے یہاں معشوق کی نظر کو تیر سے ریزیمبلنس یعنی مشابہت دینی مشہور ہے۔ شعر کا مطلب دیکھیں تو غالب کہتے ہیں کہ معشوق نے اس لگاوٹ سے دیکھا یا اس ادا سے نظریں ترچھی کر کے نظریں چرا کر دیکھا کہ اس کا تیر نیمکش میرے جگر میں لگا، پار بھی نہ ہوا، جس سے ایک خلش پیدا ہو گئی، اور اس سے مجھے ہر وقت مزہ ملتا رہتا ہے۔ اگر پار ہو جاتا تو مزہ جاتا رہتا۔ یہاں آپ لوگوں کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ ابن صفی اردو کے بڑے جاسوسی ناول نگار گزرے ہیں۔ ان کے ناول خوفناک عمارت میں ایک کیریکٹر عمران جو بہت دنوں تک بلکہ اب تک عوام کے دلوں پر چھایا ہے، مزاح میں کہتا ہے کہ شاید غالب کی محبوبہ بھی ایک چشم ہوگی، اسی شعر کو بیس بنا کر، یعنی ایک آنکھ سے اندھی ہوگی، کیونکہ تیر نیم کش ایک ہی آنکھ کا ہو سکتا ہے، یعنی دو آنکھوں سے چلایا گیا تیر زیادہ زور سے چلایا جا سکتا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ تیر نیم کش زیادہ زور سے چلایا جانے والا تیر نہیں ہوتا، جبکہ ایک آنکھوں سے چلایا گیا تیر زیادہ زور سے نہیں چلایا جا سکتا ہے۔ ایسا عمران کا جو کیریکٹر ہے وہ خوفناک عمارت میں، اس کا مقصد یہ ہے کہنے کا کہ غالب کی جو محبوبہ ہے وہ ایک آنکھ سے اندھی ہوگی۔ اس بات میں نکتہ تو ہے، لیکن چرائی ہوئی نظروں سے اور پوری توجہ مرکوز نہ کر کے دیکھا ہوا تیر بھی نیمکش ہو سکتا ہے۔ اگلا شعر ہے،
یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناسے، کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا۔ ناسے کی تفصیل میں نے کہتے ہو نہ دیں گے ہم والی غزل میں کی ہے۔ ناسے اس شخص کو کہتے ہیں جو نصیحت کرتا ہو۔ کہتے ہیں کہ میرے دوست صرف نصیحت ہی کرتے ہیں، کوئی میری مدد کرتا اور میرا غم بانٹتا تو زیادہ بہتر تھا۔ یہ شعر عام زندگی سے بہت قریب محسوس ہوتا ہے۔ رگ سنگ سے ٹپکتا وہ لہو کہ پھر نہ تھمتا، جسے غم سمجھ رہے ہو یہ اگر شرار ہوتا۔ سنگ یعنی پتھر، شرار یعنی چنگاری، لہو یعنی خون۔ کہتے ہیں جو عاشق کا غم ہے اگر وہ چنگاری کی صورت پتھر میں ہوتا تو پتھر کا دل بھی خون ہو کر بہتا رہتا۔ اس شعر میں عاشق کا غم کس قدر سخت ہوتا ہے یہ بتانا مقصود ہے۔ غم اگرچہ جاں گسل ہے، پہ کہاں بچے کے دل ہے، غم عشق گر نہ ہوتا، غم روزگار ہوتا۔ کہتے ہیں غم حالانکہ جان لیوا ہوتا ہے لیکن اس سے بچنا ممکن نہیں۔ اگر عشق کا غم نہ ہوتا تو دنیا کا غم یعنی روزگار وغیرہ کا غم ہمیں لگا ہی ہوتا۔ جاں گسل یعنی سخت تباہ و برباد کر دینے والا۔ اگلا شعر ہے، کہوں کس سے میں کہ کیا ہے، شب غم بری بلا ہے، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا۔ اس شعر کا دوسرا مصرع بھی بہت مشہور ہے۔ شب غم اردو شاعری میں ایک مخصوص اہمیت کی حامل ہے، یعنی غم کی رات جو کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے، لیکن اصل مقصود محبوب کی دوری ہی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کیا بتاؤں کہ شب غم کتنی بری بلا ہے، گویا ایک رات میں بار بار موت آ رہی ہو ایسا محسوس ہوتا ہے۔ حقیقت میں مرنے میں تو ایک بار ہی تکلیف ہوگی، پھر کوئی احساس ہی باقی نہیں رہے گا، لیکن شب غم میں ہر لمحہ موت جیسی تلخ تکلیف کا احساس ہوتا رہتا ہے۔ نظم طباطبائی صاحب کے نزدیک اس شعر کی خوبی حد تحسین سے باہر ہے، یعنی اتنا اچھا شعر ہے کہ تعریف نہیں کی جا سکتی۔ ہوئے مر کے ہم جو رسوا، ہوئے کیوں نہ غرق دریا، نہ کبھی جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا۔ غرق ہونا یعنی ڈوب جانا۔ شعر کا مطلب یہ ہے کہ مر جانے کے بعد لوگوں کو میری بے کسی کا یا میرے متعلق کچھ باتوں کا علم ہوا جو میرے لیے رسوائی یعنی بدنامی کا ذریعہ بنی۔ اب اس صورت میں جب میرا جنازہ اٹھایا گیا تو لوگوں کو ایک جگہ جمع ہونے کا موقع ملا اور میرے بارے میں بات کرنے کا موقع مل گیا، جس سے میری بدنامی ہوئی، اور میرا مزار جہاں مجھے دفن کیا گیا وہ بھی میرے ہونے کا ثبوت ہے۔ یعنی اب تو مرنے کے بعد بھی بدنامی باقی رہ گئی۔ اس سے اچھا تو یہی ہوتا کہ میں کسی دریا میں ڈوب کر مر جاتا جس سے لوگوں کو کچھ خبر ہی نہ ہوتی۔ اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ یکتا، جو دوئی کی بو بھی ہوتی تو کہیں دوچار ہوتا۔ یگانہ یعنی اس کے جیسا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، یکتا یعنی اکیلا، دوئی یعنی دو، ٹو، مطلب ون کے اپوزٹ کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اس شعر میں ایسا کہہ سکتے ہیں۔ دوچار ہونا اس شعر کے لیے بہت مناسب لفظ ہے۔ ایک تو لفظی معنی اس کے 2 4 ہے، دوسرا اس کے محاورتی معنی کسی سے مل جانا ہے یا دکھائی دینا ہے۔ یعنی اس کا ایک معنی ایسے بھی ہو سکتا ہے جیسے مثلاً میں بازار جا رہا تھا کہ راستے میں عامر سے دوچار ہوا، اور یہی معنی اس شعر میں مطلوب ہے۔ اب ذرا اس شعر کو سمجھیں۔ کسی کو دیکھنے کے لیے 2 ہستیوں کا ہونا ضروری ہے، ایک وہ جو موجود ہو، دوسری وہ جو اسے دیکھے۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی موجود ہی نہیں ہے، کوئی دوسرا ہو تو اسے دیکھے، یعنی یہاں دوسرے کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ یہی اس شعر کا مطلب ہے۔ پروفیسر سلیم چشتی کہتے ہیں کہ غالب نے اس میں تصوف کا مسئلہ وحدت الوجود بتایا ہے۔ تصوف بیان کرنا تو بہت لمبی چیز ہے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں، اگر میں کہوں تو جتنی نالج میں نے حاصل کی ہے اس کے متعلق، یہ ایک طریقہ ہے جس سے نفس کی صفائی کی جاتی ہے۔ نفس یعنی انسان میں پیدا ہونے والی وہ سوچ جو گناہ کرواتی ہے۔ تصوف میں ہر چیز کو خدا کا مظہر مانا جاتا ہے، یعنی گویا دنیا میں چیزوں کی موجودگی خدا کی موجودگی ہے۔ یہ سب میں نے مختصراً بیان کیا ہے۔ اس غزل کا مقطع ہے، یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادخار ہوتا۔ کچھ شعر غالب کی پہچان بن گئے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ بادخار یعنی شراب پینے والا۔ شعر صاف ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جس عمدہ طریقے سے غالب تو نے تصوف کے مسائل بیان کیے ہیں، اگر تو شراب نہ پیا کرتا تو ہم یعنی تیرا کلام پڑھنے والے تجھے ولی سمجھ لیتے۔ یہاں پر ولی سے مراد اللہ کا بہت خاص بندہ ہے۔ غالب کے شاگرد مولانا الطاف حسین حالی لکھتے ہیں، سنا ہے جب غالب نے یہ غزل بادشاہ کو سنائی تو بادشاہ ظفر نے یہ شعر سن کر کہا کہ بھائی ہم جب بھی نہ سمجھتے، یعنی اگر تم شراب نہ پیا کرتے تب بھی ہم تمہیں ولی نہ سمجھتے۔ تو اس کے جواب میں غالب نے کہا کہ حضور آپ اب بھی
سمجھتے ہیں، یعنی آپ اب بھی مجھے ولی سمجھتے ہیں، لیکن آپ نے یہ ارشاد اس وجہ سے کیا، آپ کا یہ ارشاد اس وجہ سے ہوا ہے کہ کہیں میں اپنی ولایت پر مغرور نہ ہو جاؤں۔